نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 6 ہے کہ جو یتیم ہیں ان کو بالغ ہونے تک سدھارتے رہو، آزماتے رہو، ان کی تربیت کرتے رہو۔ اور یتیم ہوتا ہی وہ ہے جو نابالغ ہو۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس وقت وہ یتیم نہیں ہوتا۔ یتیم کی تعریف یہ ہے کہ ایسا چھوٹا بچہ یا بچی جو ابھی نابالغ ہے اور اس کا والد فوت ہو جائے۔ عام طور پہ معاشرے میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی فلاں اس کی والدہ فوت ہوئی ہے، وہ مسکین ہے اور والد فوت ہوا تو یتیم ہے۔ مسکین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسکین تب بھی ہو سکتا ہے جب والدہ زندہ بھی ہو، والد زندہ بھی ہو۔ مسکین کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں جتنی اس کی خرچ ہے، اتنے اس کی کمائی نہیں، کمائی تھوڑی ہے اور اخراجات زیادہ ہے، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ چاہے اس کے والدین زندہ ہے یا نہیں ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن یتیم کے بارے میں اگر وہ نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی یتیم بچہ یا بچی اس کے بالغ ہونے تک اس کو سدھارتے رہو، آزماتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور جب تم یہ محسوس کرو اور دیکھو ان میں کہ وہ اب عقل مند ہو چکے ہیں، اب وہ سمجھنے کے لائق ہو چکے ہیں، رشدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا جو مال آپ کے پاس ہے وہ ان کو واپس کر دو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ چھوٹے ہو تو ان کے مال کی حفاظت کرو اور ان کے حوالے نہ کرو۔ اب فرمایا کہ جب بالغ ہو جائیں اور ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے تو پھر ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی فضول خرچیوں میں ان کا مال مت کھاؤ، أَن يَكْبَرُوا، کہ یہ بڑے ہو جائیں گے۔ جو ان کی پرورش کر رہا ہے وہ یتیم کا مال اس لیے نہ کھائے کہ چلو ابھی تو میرے پاس ہے، اس کے بڑے ہونے سے پہلے میں کھا جاؤں، تو ایسے نہ کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی خود غنی ہے، مالدار ہے، اور وہ کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو وہ اس کا مال کھائے ہی نہ، وہ اپنا کھائے اور اس کا مال اس کو دے، اور جو باقی بچے اس کی حفاظت کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی خود فقیر ہے، محتاج ہے، اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے لیکن وہ ایک یتیم کی پرورش کر رہا ہے، یتیم کا مال ہے جو اس کے پاس امانت ہے، تو فرمایا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر وہ معروف طریقے سے اس میں سے کھا لے، خود بھی کھائے اور اس کو بھی کھلائے۔ یتیم کے مال کو اس کی پرورش کرنے والا جب خود ضرورت مند ہو، فقیر ہو، تو پھر اس میں سے کھا سکتا ہے۔
لیکن اگر وہ غنی ہے تو پھر اس کا مال نہ کھائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کا مال ان کو واپس کرو، یتیم کا مال، بھتیجے ہوتے ہیں، بھانجے ہوتے ہیں، زیادہ تر پرورش قریبی رشتہ دار ہی کرتے ہیں، تو فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ بنا لو، اس پر 2 گواہ بناؤ اور بتاؤ کہ یہ ان کا مال میرے پاس تھا اور میں ان کو واپس کر رہا ہوں، تاکہ کل کو کوئی لڑائی یا جھگڑا نہ ہو کہ میرا مال تو اس کے پاس تھا، اس نے دیا ہی نہیں ہے مجھے۔ تو اس لیے آپ کے پاس گواہ ہونا چاہیے۔ یہ شریعت نے بڑی زبردست چیز بہت ساری چیزوں میں بتائی ہے، نکاح کے اندر بھی گواہ ہے، اسی طرح لین دین کے اندر بھی گواہ ہے، لکھنا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر ایک لڑائی جو ہے اور جو جھگڑا ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اور اس کی بڑی مثالیں ہیں، جو لوگ ایسے اعتماد کرتے ہیں، بہت سارے لوگ تو اعتماد میں پورے اترتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی بعد میں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، نہیں جی ایسے تھا، وہ کہتا ہے ایسے تھا، اپنا گواہ ہوتا ہے نہ لکھا ہوتا ہے، تو پھر دونوں طرف سے دعوے ہوتے ہیں اور پھر عدالتیں ہوتی ہیں اور پھر چکر ہوتے ہیں اور ذلت ہوتی ہے۔ تو شریعت پر چلنے میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، تو اس میں ہمیں چلنا چاہیے۔ اور فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو اس کے والدین اور قریبی چھوڑ کے جائیں، وراثت یعنی والدین کے اور قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حصہ ملتا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، فرمایا اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں فرمایا جس طرح مردوں کا حصہ ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، اس کے والدین میں اور قریبیوں میں، مثلا بہن بھائیوں میں، اسی طرح بیوی ہے تو خاوند میں، خاوند ہے تو بیوی کے حصہ۔ مما قل منہ او کثر، جو اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے، جس طرح بیٹے کا زیادہ ہے بیٹی کا اس سے کم ہے، تو یہ کم زیادہ ہے۔ نصیبا مفروضا، فرمایا یہ حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، یہ مقرر حصہ ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا وصیۃ لوارث، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ کہتے ہیں جی میں اتنا اپنی بیٹی کو وصیت کر رہا ہوں، اتنا اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہوں، باقی تقسیم ہوگا نہیں۔ جو وارث بن رہا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، جو خود وارث بن رہا ہو اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نصیبا مفروضا، ان کے حصے تو پہلے ہی اللہ نے مقرر کر دیے، ان کے لیے اب وصیت نہیں ہوگی۔ وصیت اس کے لیے ہوتی ہے جو وارث نہیں بن رہا، کسی تیسرے آدمی کے لیے، وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اس میں سے بندہ اپنے مال میں وصیت کر سکتا ہے کہ اتنا اس کو دے دینا، اور وصیت بھی زیادہ سے زیادہ 16 مال، یعنی 1/3 اللہ کے راستے میں بھی اگر دینا ہے تو 1/3 زیادہ سے زیادہ، اس سے کم جتنا۔ یہ نہیں ہے کہ میں ساری وصیت کر رہا ہوں، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ ساری وصیت کر جاتے ہیں جی یہ ملک پاکستان کو میری ساری جائیداد دے دینا، غیر شرعی۔ ابھی میں نے کئی حکمرانوں کے بارے میں سنا، اس نے بھی وہ بڑا نیک ہے جی، میں کہا ٹھیک ہے ہوگا، لیکن اس کو مسئلہ بتاؤ کہ ساری آپ اپنی جائیداد کسی کو نہیں دے سکتے، اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کے حقداروں کا حصہ ہے، اس کے اگر اپنی اولاد نہیں بھی ہے تو اس کی دوسرے رشتہ دار اس کے حقدار بنیں گے، اس کے چچا ہے، اس کے چچا کے بیٹے ہیں اور کئی رشتہ دار ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حصے میں نے مقرر کیے ہوئے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، فرمایا کہ جب تقسیم ہو رہی ہو مال کی اور قریبی رشتہ دار مساکین وہاں آ جائے تو ان کو بھی وہاں سے کچھ نہ کچھ دے دو۔ مال کی تقسیم ہو رہی ہے، کوئی یتیم مسکین کوئی آ گیا ہے تو اس میں سے اس کو وَارْزُقُوهُم کھلاؤ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کو اچھی بات کہو۔ اگر کوئی سوالی آ گیا ہے تو آپ کے پاس کچھ دینے کو ہے تو آپ اس کو دے دیں اور اچھی بات کہیں۔ مسکین ہو، مسکین کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، ایسا شخص کہ وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ لنڈا ٹنڈا ہو، اس کی بازو ٹوٹا ہو یا اس کی جناب پاؤں نہ ہو۔ ہمارے یہاں یہی بن گیا ہے کہ جو جناب
چاہے وہ اربوں پتی ہو جو تھوڑا سا ہاتھ اس کا ٹوٹا ہے یا اس کا پاؤں نہیں ہے اس کو دینا ہے، اور دوسرا جو صحت مند ہے چاہے اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو اس کو نہیں دینا۔ تو یہ ہماری عجیب سوچ ہے، اور اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ بہت سارے لوگوں نے پکڑا لوگوں کو اور ان کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے اور بٹھا دیا کہ لوگ دیتے ہی ان کو۔ اگر صحیح طریقے سے لوگ دیں کہ ہر اس حقدار کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں کہ فلاں آدمی ہے، ریڑھی لگاتا ہے، یہ کام کرتا ہے، اس کی کتنی آمدنی ہوگی، 500 ہوگی اور خرچہ اس کا 1000 ہوگا، تو کیسے ہی پورا کرتا ہے انسان؟ اندازہ پتہ ہوتا ہے آخر اس کے ساتھ بھی ضروریات ہے، اس کے اتنے بچے ہیں، تو اس کے لیے اس کو کہتے ہیں مسکین، جو کوشش بھی کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے بیچارہ، اس کے باوجود اس کی آمدنی تھوڑی ہے، اخراجات زیادہ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بندہ کوئی آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، کوئی قریبی رشتہ دار آ جائے اس موقع پہ، تو ان کو کھلاؤ اس میں سے جو تم تقسیم کر رہے ہو اپنا ورثہ۔ اللہ اکبر، وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کو اچھی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سن کر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اور اسی کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب